آج ماہ رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے، بدھ کا دن ہے۔ دوسرے روزے کا ایک خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جو شخص بھی آج بدھ کے دن ماہ رمضان کے دوسرے روزے یہ عمل کرتا ہے، اگر وہ صبح کو کر لے تو شام تک اس کے ہاتھ میں لاکھوں نہیں کروڑوں ہوتے ہیں۔ اگر وہ شام کو کرتا ہے، صبح ہونے تک وہ جتنا رزق رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ یہ بڑی خاص تسبیح آج جو آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ آج ہی آپ نے کرنی ہے۔ یہ بڑی مجرب تسبیح ہے اور یہ اتنی طاقتور ہے۔ ادھر سے آپ اس تسبیح کو شروع کرتے ہیں، ادھر آپ کا مقدر سنور جاتا ہے، ادھر آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، ادھر آپ کی روزی میں بے حساب اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اس کو غیب کے خزانوں سے رزق ملے، وہ آج بدھ کے دن یہ عمل لازمی طور پر کر لے۔ یہ آج کے دن کا ہی خاص عمل ہے، اس کو آج ہی آپ نے کرنا ہے۔ یہ میں جو آپ کو اس میں پاک بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ جو ترتیب، جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا اسی کے مطابق پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آج آپ وضو کر لیں، جس وقت بھی آپ کا ٹائم لگے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ابھی فوری طور پر سارے کام چھوڑ کر پہلے وضو کر لیں اور اس عمل کو کر لیں، کیونکہ یہ عمل نہایت ہی قیمتی ہے۔ اور آج کا دن اگر آپ ضائع کر بیٹھے، آج یہ موقع اپنے ہاتھ سے چلا گیا تو پھر دوبارہ یہ موقع سال کے بعد ملے گا۔ اس کو کیونکہ آپ نے دوسرے رمضان ہی کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ 2 رمضان المبارک دن کوئی بھی آ سکتا ہے، تو آپ 2 رمضان کو اس عمل کو کر لیں۔ یہ اپنی کاپی پر لکھ لیں، ڈائری پر لکھ لیں، کیونکہ یہ عمل بڑا ہی آزمایا ہوا عمل ہے۔ بڑے لوگوں نے اس عمل کے ذریعے فائدہ حاصل کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ سب دوست احباب بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر لیں، کیونکہ یہ عمل پہلے بھی آپ لوگوں نے شاید پتہ نہیں زندگی میں سنا ہو یا نہ سنا ہو۔ یہ اتنا خاص اور اتنا بہترین عمل ہے کہ رزق کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں، ہر مقصد میں کامیابی ہوتی ہے۔ جو شخص بھی اس اسم پاک کو پڑھتا ہے، غیب سے اس کو رزق ملتا ہے، اس لیے کہ ماہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہدایت رکھی ہے۔ حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی نشانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ پھر جو شخص اس مہینے کو، ماہ رمضان المبارک کو پالے، اس کا ادب کرے، اس کا احترام کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے کا ساری دنیا انتظار کرتی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ نصیب کیا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اس مہینے میں آج کے دن اس عمل کو لازمی کر لیں۔ یہ عمل آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ آپ کے گھر کے 4 کونے ہیں، یعنی کہ گھر کی 4 نکریں ہوتی ہیں، جب گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں، آپ تصور میں بھی یہ اسم پاک 10 بار پڑھ کر اپنے تصور میں بھی دم کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا گھر اس عمل کے ذریعے مال و دولت سے بھر جائے گا۔ آپ کا رزق سے ایسا گھر بھرے گا کہ دوبارہ کبھی آپ کا گھر مال و دولت سے خالی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو بارہا بتا رہا ہوں کہ یہ خاص عمل ہے۔ اور دوسری ایک بات میں آپ کے گزارش کرنا چاہوں گا کہ سحری اور افطاری کے وقت ایک ہماری خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، اس کو چاہیے صرف 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر کومنٹ میں اپنا نام لکھ دے۔ انشاءاللہ اس کو ضرور دعا میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ دعا انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے، اور دعا کے ذریعے انسان کو وہ عروج ملتا ہے، وہ بلندی ملتی ہے جہاں انسان کا وہم و گمان نہیں جاتا۔ تو دوستو، یہ ایک اسم پاک ہے، یا رزاق، اس کا مطلب ہے اے روزی پہنچانے والے، اے رزق دینے والے۔ تو یہ آپ نماز فجر کے بعد بھی یہ کام کر سکتے ہیں، الغرض کسی اور وقت میں کرنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن بہترین اس کا وقت یہ ہے کہ آپ ابھی صبح کے وقت یا نماز فجر سے پہلے، یعنی کہ ابھی سحری کے وقت یہ کام کر لیں، تو پھر دیکھنا شام تک آپ کا گھر مال و دولت سے بھر جائے گا، اور پھر سارا دن کیا سارا سال آپ کا گھر، آپ کا مکان محفوظ بھی رہے گا، جادو سے، حسد سے، ہر طرح کی وباؤں سے، مصیبتوں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے آپ خود بھی محفوظ رہیں گے، آپ کا گھر بھی محفوظ رہے گا۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی اس وقت موجود ہیں،
آپ تصور میں بھی کر سکتے ہیں، یا گھر میں کہ کسی ایک کو یہ عمل بتا دیں کہ آج اپنے گھر میں یہ عمل لازمی کر لیا جائے، کیونکہ یہ آج کے دن کا خاص عمل ہے۔ آج کرتے ہی آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کا مقدر سنورنا شروع ہو جائے گا۔ بیماروں کو اس عمل کے ذریعے شفا مل جاتی ہے، بے روزگاروں کو اس عمل کے ذریعے روزگار مل جاتا ہے، بے اولادوں کو اس عمل کے ذریعے اولاد مل جاتی ہے، مقروضوں کو قرضے سے اس عمل کے ذریعے نجات مل جاتی ہے۔ اس لیے دوستو یہ عمل بڑا ہی خاص ہے۔ اس عمل کو آج کے دن آپ دیکھیے کر کے انشاءاللہ تعالی وہ سب کچھ آپ کو ملے گا جو ساری زندگی آپ کو نہیں مل سکا۔ اس لیے دوستو ہر طرح کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اس عمل کو تیر بہدف کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بات کہوں گا 101% یہ ازمودہ عمل ہے۔ اگر آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہے، حقیقتاً آپ واقعی غریب ہیں، تو یہ عمل آپ ایک مرتبہ کر کے دیکھیں۔ ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے آپ لاکھوں نہیں کروڑوں حاصل کر لیں گے۔ اور آج ہی اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو شام تک آپ خود دیکھیں گے، ایک مرتبہ آزما کر دیکھ لیں کہ اس عمل سے آپ کے لیے کیسے راستے کھلتے ہیں اور کیسے آپ کو اللہ تبارک و تعالی رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو آج جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج یہ عمل کر کے مانگے تو صحیح رب کی بارگاہ سے، پھر دیکھیں کیسے رب آپ کے لیے غیب کے دروازے کھولتا ہے، غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ جنت کے دروازے سب کے لیے کھول دیے گئے۔ اب جو شخص چاہتا ہے وہ جنت کو حاصل کر لے، جو بدبختی ہوگا جو آج جنت کے دروازے کھلنے کے باوجود جنت کو حاصل نہ کر سکے۔ دیکھیں جہنم کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو آج کتنا سنہرا موقع ہے، کتنے بابرکت دن آ چکے ہیں۔ پھر ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، شیطانوں اور سرکش جنوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں پر اپنی نگاہ رحمت کرتا ہے اور آسمان دنیا پر آ کر وہ لوگوں کی طرف نگاہ رحمت فرماتا ہے، اور جس بندے پر اللہ کی نگاہ رحمت پڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے، اس بندے کو جنتی بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اگر مالدار بننا ہے اور رب کی بارگاہ سے خزانے حاصل کرنے ہیں تو پھر اس عمل کو آپ نے اسی ترتیب کے مطابق ہی کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو آپ کو آتا ہے وہ درود پاک پڑھیں، جو ترتیب میں پیچھے سمجھا رہا ہوں اس کے مطابق کرنا ہے، اپنے پاس سے نہیں کرنا۔ دیکھیں 2-4 منٹ اگر ویڈیو آپ کو طویل ہو رہی ہے تو اس میں پریشان نہیں ہونا، عمل بڑا مختصر سا ہے اور بڑا ہی آسان ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ میں ایسا آپ کو طریقہ سمجھا رہا ہوں کہ بچہ بھی اگر ویڈیو کو مکمل دیکھ لیتا ہے تو اس کو بھی اس عمل کی سمجھ آ جائے گی، اور وہ بھی اس عمل کو کر کے اپنے لیے غیب کے رزق کے دروازے کھلوا سکتا ہے۔ اس لیے دوستو آج آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور اس مہینے میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات بھی ہمیں عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو جو اس کے ثواب سے محروم ہو گیا سو وہ محروم ہو گیا۔ آج وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوگا، وہ شخص بڑا قسمت والا ہوگا، وہ شخص بڑے مقدر والا ہوگا جو آج یہ عمل کر کے رب کی بارگاہ سے اپنے لیے رزق کا انتظام کروا لے گا۔ تو اس لیے دوستو آج موقع ہے، فائدہ اٹھا لیں، یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ویڈیو کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے، ویڈیو کو سکپ کر کے چلے جائیں گے، ان کی قسمت میں یہ عمل نہیں ہے، اس لیے وہ کر نہیں پائیں گے۔ اس لیے وہ مقدر والا ہی شخص ہوگا جو اس عمل کو کر لے گا۔ تو گھر کے 4 کونے ہوتے ہیں، چاروں کونوں میں آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک ہے یا رزاق، جس کا مطلب ہے روزی پہنچانے والے۔ درود پاک پڑھنا ہے سب سے پہلے، صرف 10 بار آپ نے یہ اسم پاک پڑھنا ہے۔ میں ترتیب بتاتا ہوں، اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جب یہ عمل مکمل کر لیں اس کے بعد بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کرنا ہے، اس عمل سے پہلے بھی کیا کرنا ہے۔ یہاں پر اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں اور اکثر خطا کر جاتے ہیں اور پھر ان کو اس عمل سے فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ اگر چلتا ہوا کاروبار بھی آپ کا ٹھپ ہو چکا ہے، چلتے ہوئے کاروبار بھی آپ کے بند ہو گئے ہیں، دکان تھی گاہک آتے تھے اب نہیں آتے، بڑے حالات آپ کے ٹف ہو چکے ہیں، بڑی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، بار بار کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں لیکن نقصان میں ہی جا رہے ہیں، انشاءاللہ اس عمل کے بعد آپ یہ نقصان والا سسٹم بھول جائیں،
آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، رحمتیں ہی رحمتیں ملیں گی، اللہ کی بارگاہ سے مال و دولت ہی ملے گا۔ ویسے بھی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ اب اس کے بندے بن کے تو دیکھیں، اب اس کی بارگاہ سے کچھ حاصل کر کے تو دیکھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے حلفاً فرمایا کہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فغن ہو گیا ہے کہ مسلمانوں پر اس سے بہتر مہینہ اور منافقین پر اس سے بڑھ کر برا مہینہ کبھی نہیں آیا۔ یعنی کہ اس مہینے کو حضور نے قسم کھا کر فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے یہ بہترین مہینہ ہے۔ تو اس بہترین مہینے میں جو کچھ آپ نے حاصل کرنا ہے، دیکھیں آپ کو اگر گاڑی کی ضرورت ہے، پلاٹ کی ضرورت ہے، نئے گھر کی ضرورت ہے، کاروبار کی ضرورت ہے، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے آپ اس کی آرزو کریں، تمنا کریں۔ آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے اس کی نیت کر لیں، نئے گھر کی نیت کر لیں، گاڑی کی نیت کر لیں، بنگلے کی نیت کر لیں، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ رب کے خزانے میں کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ دیکھیں کسی بندے سے آپ مانگے تو بندہ انکار کر سکتا ہے، لیکن رب کی بارگاہ سے آج مانگے تو انکار ہی نہیں ہے۔ آج تو وہ خود فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی میری بارگاہ سے لینے والا میں اس کو دوں۔ تو آج تو وہ خود ارشاد فرما رہا ہے۔ دیکھیں پہلے بندہ عرضو کرتا ہے باری تعالیٰ مجھے یہ عطا فرما، اب رب بندے سے خود فرما رہا ہے آؤ آج کچھ مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر کے پاس آ جاؤ، ہم آ گئے۔ جب ایک درجہ چڑھے تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی چڑھے تو فرمایا آمین، جب تیسری چڑھے تو پھر فرمایا آمین۔ جب اترے تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے آج سے پہلے کبھی بھی ایسی چیز آپ سے نہیں سنی کہ آپ جب ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پر رکھا تو آمین۔ تینوں بار حضور نے آمین فرمایا۔ یا رسول اللہ یہ وجہ کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ تو دوستو اس کی حکمت میں بتاتا ہوں، عمل بھی ذرا سن لیجئے گا۔ میں جیسے وضاحت کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ 4 گھر کے کونے ہوتے ہیں، ہر کونے میں آپ نے یہ اس میں پاک پڑھنا ہے یا رزاقو صرف 10 بار، اور ٹوٹل یہ 40 بار بنے گا، اور 40 کا عدد آپ کو پتہ ہے کتنا قیمتی۔ میں مکمل وضاحت دیتا ہوں کہ پہلے کس کونے میں پڑھنا ہے، پھر کس کونے میں پڑھنا ہے، پھر کس کونے میں پڑھنا ہے، پھر کس کونے میں پڑھنا ہے۔ چاروں طریقے میں آپ کو، چاروں کونوں میں پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دیتا ہوں۔ بس آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اول سے آخر تک مکمل دیکھنا ہے۔ بہت اہم اور بہت قیمتی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان قیمتی باتوں پر اگر آج عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ ساری زندگی خوشحال رہیں گے، ساری زندگی خوشحال رہیں گے، بے حساب رزق ملے گا اور بن مانگے بھی ملنا شروع ہو جائے گا اگر آپ ان باتوں پر عمل کر لیتے ہیں۔ کیونکہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ اگر آج ہاتھ سے نکل گیا تو دوبارہ سال کے بعد ملے گا۔ اور سب سے پہلے آپ نے دوستو درود پاک پڑھنا ہے صرف 3 بار۔ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے چھوٹا درود پاک ہے۔ اور اسی طرح درود ابراہیم پڑھنا چاہیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود پاک پڑھنا چاہیں تو یہ پڑھ لیں۔ اول آپ نے یوں کھڑے ہونا ہے کہ قبلہ کی جانب منہ کر لینا ہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لینا ہے۔ اب گھر میں کمرے کے درمیان میں آپ کھڑے ہو جائیں، یا آپ جس جگہ بھی اس وقت موجود ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی اس وقت موجود ہیں، آپ وہی پر اپنے گھر کا تصور کر لیں کہ میں اپنے گھر میں کھڑا ہوں، یعنی کہ میں اپنے گھر کے سین میں یا اپنے گھر کے درمیان میں کھڑا ہوں۔ آپ گھر میں سین نہیں ہے تو کسی جو کمرہ ہے اس کمرے کے درمیان کا تصور کر لیں، اور قبلہ کی جانب کا تصور کر لیں کہ میں قبلہ کی جانب، اگر گھر میں ہے تو یہ تو سب سے اچھا ہے نا۔ اگر ایک ٹائم آپ گھر میں نہیں ہیں، کسی دوسری جگہ ہیں، یا آپ جس کمرے میں بھی اس وقت موجود ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی اس وقت موجود ہیں، تصور کر لیں کہ میں گھر کے درمیان میں کھڑا ہوں۔ اگر گھر میں کھڑے ہو جائیں تو یہ تو سب سے اچھا ہے نا۔ تو گھر میں کھڑے ہو کر درمیان میں آپ نے سب سے پہلے قبلہ کی جانب جب منہ کریں گے تو آپ کا ایک دایاں بن جائے گا، ایک بایاں بن جائے گا، ایک سیدھا ہوگا، ایک بیک سائیڈ ہوگی، یعنی کہ 4 آپ کی سمتیں ہوں گی۔ سب سے پہلے جو جہاں جس سائیڈ پر آپ کا دایاں ہاتھ ہوگا، جب آپ قبلہ کی جانب منہ کر کے کھڑے ہوں گے تو جس
جس طرف آپ کا دایاں ہاتھ ہوگا تو آپ نے سب سے پہلے اس طرف جو سامنے کونا ہوگا اس میں آپ نے یہ 10 بار پڑھ کر اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ آپ نے یہ اس میں پاک یا رزاقو دم کر دینا ہے، یعنی کہ دم سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پھونک مار دینا ہے۔ اور اس عمل کے کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں توجہ کے ساتھ سمجھنے والی ہیں، سننے والی ہیں۔ اگر لاکھوں نہیں کروڑوں چاہیے تو پھر یہ عمل کیجئے گا۔ اگر آپ کو حقیقتاً ضرورت ہے، اگر آپ واقعی ہی امیر ہونا چاہتے ہیں، برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، غیب سے روزی کا انتظام کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس عمل کو کریں۔ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے ان تمام چیزوں کی تو پھر آپ کو ضرورت نہیں تو پھر یہ عمل نہ کریں۔ جس کو ضرورت ہے، پیسوں کی، مال کی، دولت کی، باغات کی، زمین کی، جس چیز کی ضرورت ہے وہ بندہ اس عمل کو کرے۔ انشاءاللہ آج قسمت والا ہی وہ شخص ہوگا جو اس عمل کو کرے گا۔ بدقسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنی رب کی بارگاہ سے بخشش نہیں کروا سکتے، یا مال و دولت نہیں حاصل کر سکتے، یا اللہ تعالیٰ سے اپنی دعاؤں کی قبولیت نہیں کروا سکتے۔ اس لیے دوستو یہ ماہ رمضان تو آتا ہی اس لیے ہے تاکہ پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، دکھوں کے دکھ ختم ہو جائیں، مصیبت زدہ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں، بیماروں کو اللہ شفا عطا فرما دے۔ تو یہ تو مہینہ ہی ہمیں اس لیے نصیب ہوتا ہے۔ تو دوستو اسی لیے آج ہم نے یہ سب کچھ حاصل کرنا ہے۔ دیکھیں جیسے حضور نے فرمایا کہ جب پہلی سیڑھی پر ختم رکھا تو حضور نے فرمایا آمین۔ حضور فرماتے ہیں جبریل میرے پاس آئے اور آ کر کہا جسے رمضان المبارک ملا لیکن اس نے بخشش نہ کروائی، کیسے کہ اس نے ماہ رمضان المبارک کے مہینے کو پایا لیکن وہ بخشش نہ کرا سکا، وہ بد نصیب ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین، کہ ماہ رمضان کا مہینہ پائے پھر وہ روزے رکھے اور رب کی بارگاہ سے بخشش کروا لے، رب کو راضی کر لے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے فرمایا آمین۔ اب حضور جس پر آمین کہہ دیں آپ کو پتہ ہے وہ تو فوری رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ پھر جبریل نے عرض کی کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے، وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کم از کم روزانہ 50 بار رات کو درود پاک پڑھ کے سویا کرو۔ کوئی بھی درود پاک روزانہ کی بنیاد پر معمول بنا لیں، ایک ہفتہ معمول بنا کے دیکھیں، اگر آپ کے حالات نہ بدلیں کو آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ اس سے بڑا دعویٰ تو میں کوئی نہیں کر سکتا نا، آ کے تم مجھے گریبان پکڑ لینا، انشاءاللہ حالات بدل جاتے ہیں۔ حقیقتاً میرے پاس جو لوگ آتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے وظائف کے اندر تاثیر نہیں ہے، ہمارے وظیفے بھی کام نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں رات کو درود پاک پڑھا کرو، ہر وظیفہ چھوٹے سے چھوٹا بھی لفظ پڑھو گے تو انشاءاللہ اس کے اندر بھی تاثیر اور طاقت ملے گی۔ تو اس لیے دوستو میں بھی آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں، اگر آپ واقعی ان چیزوں کا شکار ہیں تو پھر آپ یہ کام لازمی کر کے ایک مرتبہ دیکھ لیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ وہ شخص، جبریل نے کہا کہ وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے جو اپنے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے بڑھاپے کی حالت میں اور ان کی خدمت اور اطاعت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے، وہ بد نصیب ہے، بد قسمت ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ آمین۔ وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا، ان سے دعائیں نہیں لیتا۔ تو دوستو والدین سے دعا لیا کریں، بزرگوں سے دعا لیا کریں۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہماری دعا میں شامل ہونے کا طریقہ یہی ہے کہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں یا کوئی بھی اچھا کمنٹ کر دیں۔ جو بھی دوست احباب چینل پر نئے ہیں تو وہ سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں آپ کو بہت بڑے بڑے وظائف دوں گا انشاءاللہ جس کے ذریعے آپ کو بے حساب رزق ملے گا اور آپ خود بھی حیران ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اگلی ویڈیو ہم اس آپ کے مسئلے کے حوالے سے ضرور بتا دیا کریں گے۔ آپ کو جو بھی پرابلم ہو آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اور انشاءاللہ سیگا راز میں بھی رکھا جائے گا۔ کوئی ایسا اگر پیچیدہ مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں۔ اب میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا اسی کے مطابق آپ نے کرنا ہے۔ تو آپ جب قبلہ کی جانب منہ کر کے کھڑے ہوں گے تو آپ نے پہلے دائیں جانب 10 بار پڑھ کر دم کر دینا ہے، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ۔ پھر آپ نے اپنے بائیں جانب یعنی کہ جو سامنے کونا ہوگا بائیں جانب میں جو آپ کے بالکل فیس کے سامنے، پہلے دائیں جانب سیدھا ہاتھ جدھر ہے، پھر بائیں جانب جو کونا ہوگا اس میں آپ نے دم کر دینا۔ اب دائیں جانب جو پیچھے آپ کے کونا ہوگا اس کے اندر آپ نے دم کرنا ہے۔ پھر اسی طرح جو بائیں جانب آپ کے بیک سائڈ پہ کونا ہوگا اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ یہ اس میں پاک پڑھ کر آپ نے 10 بار یعنی کہ 10 بار پڑھ کر آپ نے دم کر دینا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اپنے
گھر میں کونوں کو دم کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا مکان، آپ کا کاروبار بھی اس سے محفوظ رہے گا، آپ کے رزق میں برکت بھی آئے گی جب یہ اتنا کام آپ کر لیں۔ اب یہ بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے وہی اپنے گھر کے درمیان میں کھڑے کھڑے یہ عمل، کیونکہ آپ نے کھڑے ہو کر کرنا ہے، جو شخص یہ عمل کھڑے ہو کے کرنے کا، بیٹھ کر آپ نے یہ عمل نہیں کرنا، لیکن کرنا باوضو ہے، اور ترتیب اس کی یہی رکھنی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اپنے پاس سے اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی پیشی آپ نے ہرگز نہیں کرنی، ورنہ اگر پھر فائدہ نہیں ہوگا تو آپ ہی اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ میں جس طریقے سے بتا رہا ہوں اگر اس طریقے سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ ویسے بھی اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا ثواب جنت ہے، اور پھر آپ کو انشاءاللہ جنت کی بہاریں ملیں گی، وہ کچھ آپ کو ملے گا جس پر آپ خود حیران ہوں گے۔ اتنا رزق آتا ہے کہ بندے سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے جو بے حساب رزق حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اس عمل کو کرے۔ کرنا کتنے دن ہے اور جو ترتیب بتائی اسی کے مطابق کرنا ہے، ابھی کر کے دیکھ لیں، آج کر کے دیکھیں نا، پھر آپ کا دل کرے گا، جب آج شام تک آپ کے لیے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو خود محسوس ہوگا، تو پھر آپ کا دل کرے گا کہ بار بار اس عمل کو کریں۔ پھر آپ اس عمل کو چاہے پورا رمضان بھی کر سکتے ہیں، ساری زندگی کے لیے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ نے یہ ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں کھڑے ہو کر اسی جگہ درمیان میں جہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ عمل کیا تھا وہی کھڑے ہو کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرنی ہے کہ آج کے بعد حرام رزق کے قریب نہیں جاؤں گا، باری تعالیٰ تو مجھے اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما۔ وہی کھڑے کھڑے آپ نے دعا کرنی۔ دعا کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اول آخر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے شروع میں بھی، اور جب دعا اینڈ کرنی اس وقت بھی درمیان میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرنا ہے کہ میں حرام روزی نہیں کماؤں گا اور اب میں رزق حلال کھاؤں گا، اور تو مجھے اپنے خزانہ غیب سے وافر مقدار میں رزق عطا فرما۔ اور جو کچھ مانگنا ہے وہ آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر آپ نے مانگنا ہے، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے، چاہے اوپر چھاتی کیوں نہ ہو لیکن آپ کا چہرہ آسمان کی طرف ہی اٹھا ہونا چاہیے۔ اس انداز سے یہ عمل تمام کا تمام جو میں نے آپ کو بتایا اسی کے مطابق کریں گے، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔